دوستو، مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ بری خبر سامنے آ رہی ہے دلی کی جامع مسجد کو لے کر۔ جی ہاں دوستو، یہ وہ مسجد ہے جس سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بہت ساری باتیں جڑی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر بہت ساری باتیں ایسی بتاؤں گا جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ذرا بھی ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اگر دلی کی جامع مسجد کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ یقیناً بہت ہی زیادہ تاریخی عمارت ہے، اور اس عمارت کو دیکھنے کے لیے، اس مسجد کو دیکھنے کے لیے ہر سال سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں، اور یقیناً اس سے سرکار کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بری خبر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت دلی کی جامع مسجد کے حالات بہت زیادہ خستہ ہو چکی ہے۔ ابھی حال ہی میں زوروں کی آندھی چلی تھی، اور جس کی وجہ سے گنبد کا کلش ٹوٹ کر زمین پر آ گرا۔ جی ہاں دوستو، یقیناً آپ اس بات کو لے کر حیران نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے بھی بدتر حالات اس وقت دلی کی جامع مسجد کی ہے۔ آنے والے وقت میں اگر زوروں کی آندھی چلی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ دلی کی جامع مسجد کی جو مینار ہے وہ بھی زمین پر آ گرے، اور جس سے نقصان بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار حکومت سے اپیل کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ جلد سے جلد دلی کی جامع مسجد کا مرمت کیا جائے، ورنہ آنے والے وقت میں دلی کی جامع مسجد کا جو اتہاس ہے وہ صرف اور صرف کتابوں کے اندر موجود رہ جائے گا، جو کہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ دوستو، یہ مسلمانوں کے لیے یقیناً ایک بری خبر ہے کہ مسجد کی ایسی حالت ہے، لیکن دوستو، اس سے بھی زیادہ ایک بری خبر یہ ہے کہ جو بھی عاشق رسول ہیں وہ اس سے بھی زیادہ غمگین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں تشریف آوری ہوئی ہے۔ اس مسجد میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ کہاں پر تشریف لے کر آئے اور کون دعویٰ کرتا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے میں آپ سبھی کو بتاؤں کہ یہ مسجد ایسی ہی تیار نہیں ہو گئی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اتہاس چھپا ہوا ہے۔ اس بیان کو آپ چاہے تو سید امین القادری کی منہ زبانی بھی سن سکتے ہیں، لیکن ان باتوں کو تھوڑا نچوڑ کر بتاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی سے یہ باتیں سمجھ آ سکے۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ جس وقت دلی کی جامع مسجد کی تعمیر کی بات شروع ہوئی، ایسے وقت میں ایک دن کی بات ہے کہ شاہجہاں بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ چوتھے آسمان پر ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، جس کو دیکھنے کے بعد شاہجہاں بادشاہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ایک ایسی ہی مسجد تیار کرواؤں گا۔ اور جب صبح ہوئی تو شاہجہاں بادشاہ وہ خواب بھول گیا، لیکن اسے اتنا ضرور پتا تھا کہ میں نے کوئی مسجد ضرور دیکھی تھی، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ مسجد کا نقشہ کیا تھا، مسجد کس طریقے سے بنی ہوئی تھی۔ اس نے سارے دربار میں یہ اعلان کروا دیا کہ میں نے رات ہی میں ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں ایک بڑی خوبصورت مسجد دیکھی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اس کا نقشہ بنا کر لے آئے، اور جو انجینئر اس کا نقشہ بنا کر لے آئے گا میں اس کو مالا مال کر دوں گا، میں اس کو دولت سے نواز دوں گا، اور اتنا نوازوں گا کہ اگر کوئی ساری زندگی بھی کھائے تو ختم نہ ہوگا۔ دوستو، یہ بات سن کر بڑے بڑے انجینئر اپنے نقشے کو لے کر آ رہے تھے، لیکن دوستو، حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ کوئی بھی ویسا نقشہ بنا نہیں پا رہا تھا۔ لوگ بڑے پریشان تھے کہ شاہجہاں بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور ہمیں نقشہ بنانا پڑ رہا ہے، جبکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کیسی مسجد بنانی ہے۔ میرے دوستو، اسی وقت دربار میں ایک اور انجینئر موجود تھا جو کہ ایک اللہ والے کا مرید تھا۔ وہ اللہ والے کے جو مزار پاک ہے
وہ دلی جامع مسجد کے بالکل سامنے موجود ہے۔ آپ چاہے تو جا کر زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ جو مرید تھا وہ فوراً اللہ والے کے پاس گیا، اس پیر کے پاس گیا اور بالکل گمشم بیٹھ گیا، اور جب اللہ والے نے اس کی یہ حالت دیکھی تو فوراً ہی دل کی بات کو بھانپ گئے اور کہنے لگے کہ اے میرے مرید، اے میرے چاہنے والے، پریشان کیوں ہے، مجھے بتا۔ ایسے وقت میں جو انجینئر تھا وہ کہنے لگا کہ بادشاہ نے رات ہی ایک خواب دیکھا ہے، بڑا ہی عجیب و غریب خواب تھا۔ چوتھے آسمان پر ایک بڑا ہی حسین و جمیل مسجد دیکھی ہے، اور شاہجہاں بادشاہ کی یہ خواہش ہے کہ اس مسجد کا نقشہ بنائیں، جبکہ شاہجہاں بادشاہ خود اس نقشے کو بھول چکے ہیں۔ اور دوستو، اللہ والے یہ سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم وہ نقشہ بناؤ؟ تو یہ سن کر وہ انجینئر خوشی سے جھوم اٹھا کہ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ دوستو، فوراً مرید کے اوپر پھٹے پرانے جو چادر تھے اس کو رکھا، اور دوستو رکھتے ہی اس کے دل کی دنیا بدل گئی، نظارے بدل گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور پھر روشنی ہی روشنی نظر آنے لگی اور ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت مسجد نظر آنے لگی۔ فوراً ہی اللہ والے نے اشارہ کیا اور یہ بات کہی کہ جو مسجد تمہیں نظر آتی ہے فوراً ہی اس کا نقشہ تیار کر لو۔ دوستو، وہ مرید فوراً ہی اس نقشے کو تیار کر لیا۔ نقشہ جیسے ہی پورا ہوا تو فوراً ہی اپنے چادر کو ہٹا لیا۔ وہ مرید بڑا حیران تھا کہ ابھی میں کہاں پر تھا اور اچانک کہاں پر آ گیا، یہ مسجد کون سی تھی جس کا میں نے نقشہ بنایا؟ تو اللہ والے کہنے لگے کہ تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام ہو چکا ہے، تم شاہجہاں بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہنا کہ کیا یہی مسجد ہے جس کا نقشہ ہے؟ دوستو، وہ فوراً ہی شاہجہاں بادشاہ کے پاس پہنچا اور جا کر مسجد کا نقشہ دکھانے لگا۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ شاہجہاں بادشاہ جیسے ہی اس نقشے کو دیکھا اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اور کہا کہ یہی وہ نقشہ ہے، یہ کیسے بنایا، جلدی بتاؤ۔ وہ مرید یہ بات کہنے لگا کہ ہرگز میں یہ بات نہیں بتا سکتا کہ میں نے یہ نقشہ کیسے بنایا، اور اگر آپ کا کام ہو گیا تو آپ کا کام کیجئے اور مسجد کی تعمیر شروع کیجئے۔ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ جب مسجد کو تعمیر کرنے کی باری آئی تو اس وقت تو شاہجہاں بادشاہ نے ایسی بات کہہ دی کہ مسجد کی بنیاد وہی شخص رکھے گا جس نے کبھی بھی آج تک تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو، جو بالغ ہونے کے بعد کوئی قضا نہ کی ہو، ہر طریقے سے نماز کی ادائیگی کی ہو۔ تو دوستو، اس خبر کو سننے کے بعد ہر طرف چرچا ہو گیا اور پورے دن انتظار کیا گیا کہ کوئی ایسا شخص آئے گا جو ایسا پرہیزگار ہو، جس نے تہجد کی نماز تک نہیں چھوڑی ہوگی، جس نے کبھی فرض نماز بھی نہیں چھوڑی ہوگی۔ دوستو، جب شام ہو چلی تب کوئی بھی نہیں آیا تو شاہجہاں بادشاہ خود چل کر آئے اور انہوں نے خود بنیاد رکھنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے تو جتنے بھی علماء کرام تھے سبھی نے روک لیا، کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ صرف وہی اس کی بنیاد رکھ سکتا ہے جس نے کبھی کوئی نماز نہ چھوڑی ہو، فرض سنت نماز نہیں چھوڑی ہو، تو آپ اس کی بنیاد کیسے رکھ رہے ہیں؟ انہوں نے یعنی شاہجہاں بادشاہ نے روتے ہوئے الفاظوں میں کہا کہ مجھے اس رب کی قسم، اس اللہ کی قسم، میں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے آج تک تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی، میں نے آج تک فرض نماز کبھی نہیں چھوڑی ہے، آج تک میں نے زندگی میں کبھی سنت بھی نہیں چھوڑی ہے، تو اس لیے میں بنیاد رکھ رہا ہوں۔ تو بنیاد رکھنے کے بعد مسجد تیار ہوئی اور اس مسجد کے اندر حوض بنایا گیا جس میں وضو بنایا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہوا یوں کہ جب مسجد تیار ہوئی تو شاہجہاں بادشاہ نے ایک اور شرط رکھ دی اور انہوں نے کہا کہ اس مسجد کے اندر جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پہلی نماز نہیں پڑھیں گے تب تک اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی۔ تو دوستو، آپ اس چیز کو سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب 1200 سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اس کے بعد بھی کیا عقیدہ ہے شاہجہاں بادشاہ کا
جس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے تب تک اس مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ شاہ جہاں بادشاہ کا یہ یقین تھا۔ اس کے بعد یہ بات سارے جگہ پھیل گئی، ہر طرف شور مچ گیا کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے تب تک اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہ خبر بہت زیادہ ہر طرف پھیل گئی، شور مچ گیا۔ اس سے ہوا یہ کہ کئی دن گزر گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار بہت بڑی بات ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن شاہ جہاں بادشاہ کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جی ہاں دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ جس کے بھی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں وہ یقیناً خواب سچا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں لے سکتا۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ جی ہاں دوستو، ہوا یہ کہ جب یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نماز پڑھی تو یہ دیکھنے کے بعد جا کر غسل کیا، اور جتنے بھی وہاں کے علماء کرام تھے، جتنے بھی سپاہی تھے، سب کو لال قلعے والے راستے سے لے کر آنے لگے۔ تو سبھی علماء کرام نے بات پوچھی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے تب تک اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو شاہ جہاں بادشاہ نے یہ بات بولا، کیا آپ کو خوشبو نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ علماء کرام کہنے لگے، ہاں خوشبو تو آ رہی ہے، لیکن ہمیں دلیل چاہیے۔ ہاں میں نے خواب میں دیکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنایا تھا حوض کے پاس، تو وہ سارے کے سارے جتنے بھی سپاہی تھے، جتنے بھی وہاں پر لوگ اور علماء کرام موجود تھے، وہ سبھی حوض کے پاس پہنچ گئے، اور یقیناً انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی پانی بہہ رہا ہے، پانی ابھی بھی چل رہا ہے، اس میں ہلچل ہے۔ تو یہ شان ہے شاہ جہاں بادشاہ کی، اور یہ شان ہے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اتنے زمانے کے بعد بھی، پردہ فرمانے کے بعد بھی کسی عاشق کے بلانے پر آ گئے۔ جب یہ ماجرا انہوں نے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وضو بنا کر چلے گئے، تو یہ دیکھنے کے بعد سارے جتنے بھی علماء کرام تھے سبھی نے سبحان اللہ کہا، اور اسی دن سے نماز پڑھنا شروع ہو گئی۔ دوستو، اس مسجد کو ہم پکنک کی جگہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد بہت ہی مقدس مسجد ہے۔ اگر آپ کو وہ جگہ دیکھنا ہے تو جا کر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا تھا تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس حوض کے پاس وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے، اور اس جگہ کو جالی سے گھیر لیا گیا ہے۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور دلی آئے اور وہ کرشمہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔